ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، چودھری شجاعت حسین پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بات کرنی تھی جو ضروری تھی اس کی مختصر تفصیل سے بعد میں کرے ہیں۔ الزامات جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے پہ لگائے اس کی بھی بات کرنی تھی، اور اس میں عمران کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی جس میں میرے بیٹوں کے مطلب باتیں کی گئی اس کی بھی بات کرنی تھی۔ سب سے شروع میں نے یہ کہوں گا کہ جو آئین میں ہمارا لکھا ہوا آئین میں میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس کی مزدوری لے کر مزدوری کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی میں نے اس کو شروع میں سب سے پہلے آئین میں ہماری چیزیں ہوں گی اس کو لکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سچ کو اور زبان کو، دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام ہو چکی ہیں۔ سچ بولنا بھی جو آج کل گناہ بنتا جا رہا ہے، لوگ سچ بولنا بھی سمجھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جھوٹ سے کام چلاؤ۔ سچ یہ میں، اور دوسرا زبان کے استعمال کو جس طریقے سے گندی گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گالی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو چیزیں سچ اور زبان استعمال جو ہے اس کا جو قرآن شریف میں لکھا ہے ڈیفینیشن لکھی گئی ہے اس کو ہو قرآن شریف کے مطابق ہم اس کو حل کریں گے اور اس کو عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں گے۔ باقی بیٹوں کے بزرگ کی باتیں کی گئی، اس سے پہلے میں معیشت کی بات تو دوسری بات میں کر رہا بار بار مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ ان کی بات ضرور کریں۔ یہ باقی ٹھیک ہے، نام کرنے کی کوشش بھی گئی، لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کسی موقع پر بھی مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، اور آج تک جب سے میں نے منع کیا اس طرح کے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں اس کا آپ جواب نہ دیں، انہوں نے نہیں دیا۔ الزامات لگانے والوں کی اپنی حیثیت مذہب کو بتا دیں، لیکن ان کی بھی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں دو چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو ضروری ہے۔ ایک عمران سے ملاقات کا کہہ رہے ہیں، بار بار اس میں میرے بیٹوں کو بھی شامل ہے، دوسرا سیاستدانوں کو اس کی بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سیاستدانوں پہ الزامات اور معیشت کا جو کیا جا رہا ہے، یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے، یہ سارا الزام جو ہے نا ہماری معیشت کا تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدانوں کو گنا جائے گا، اور اسی کے ذمہ دار کو اپنا ثبوت پیش کرے۔ سب نے بچ جانا ہے، سیاستدانوں نے بچ جانا ہے، کیونکہ سارے الزامات ان کے اوپر لگے ہیں، ان کے بھی بچنے کی ضروری ہے، وہ اپنا مال ٹھیک کریں اور ٹھیک طریقے سے عوام میں چیزیں جو لے کے جائیں، بلکہ ان کو غلط فہمی میں نہ جائے۔ اب تفصیلات میں تو بڑی دیر لگے گی، معیشت کی تفصیلات میں جائے گا وہ اس کے اوپر میں کروں گا، لیکن اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو کسی طریقے سے بھی اگر رکانا گیا تو یہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کام جو یہ کیوں آپ کو یہ آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا۔ یہ ہم سیاستدانوں کا قصور ہے، اگر ہم سیاستدان سارے جو ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو جائیں حکومت کے باہر ہو، اگر وہ ایک ہو جائے تو ہم کیا میسیج دیتے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں، تبھی انہوں نے اپنی پالیسی بدلی۔ لیکن آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا اور سوال کرنے پڑے، کیا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے آرمی چیف کو سوال سے جتنا پڑے ہم اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اور اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو لانی پڑیں گی۔ اب چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ اس وقت جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں سارے الزامات کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک سال کے جو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو، ایک دفعہ کا ہے کوئی اس دن پورا آ جاتا ہے۔ ہم سارے لوگوں کو ہر جگہ تو ہر روز بات پڑی ہوتی ہے، فلاں اس نے کہا گیا، فلاں اس نے کہا گیا، فلاں اس نے کہا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ کو سامنے ہیں۔
ہائی کورٹ کے فیصلے وہ میرے پاس ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگائے گئے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہائی کورٹ میں چلتے ہیں. کیا کر وہ کہتے ہیں کہ اتنے حساب سے چل رہے ہیں کیسز کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. بڑے اتفاق کی بات ہے میرے پاس کاپی بھی موجود ہے. آپ کو چاہیں گے بڑے سکتے 20 سال پرانا کیس ہمارے دونوں میرے خلاف چلتا رہا 20 سال. ڈیٹیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ججی کا 2 ججوں نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ 20 سال یہ دراصل میں نے بڑے گئے تھے ایکسٹینشن کے لیے کہ میری 6 مہینے اور دیے جائیں مجھے تبدیل کر رہے. جج نے کہا 20 سال ہو گئے وہ کیس دیکھے ہوئے 20 سال سے کیس چل رہا ہے 6 مہینے میں آپ نے کیا کرم آدمی دکھا دیں گے. تو یہ جج نے اس کو ختم کر دیا کیس کو. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کسی تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا. اور ملاقات یہ بھی اس میں آیا ہے. یہ بھی ہمارے خلاف یہ چیز ہوئی کہ ہمارے جو بچے ہیں کرپشن کے الزام لگائے گئے. سب سے پہلے میں اور چیمہ صاحب دونوں گئے اس وقت اعظم کے پاس اور میں نے عمران کے پاس اور میں جا کر کہا یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہے مجھے کے خلاف انہوں نے بڑی باتیں کی. میں نے کہا یہ اس کے خلاف باتیں آتی ہیں باقی چیزوں کو الزام. تو یہ کہا چیمہ صاحب موجود ہیں ہم لوگ کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا دونوں کو کہ آپ جیسے غصہ کریں سال کو دین میں بنا لیتا ہوں اس کو نہیں بناؤں گا اس کے خلاف بہت چیز. تو میں کہا جی اس کے سب چیزوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوگا کہ منصوب بنا لو تو اسی کو ہم نے رہنے دیا. کوئی چارج نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ چلتا رہا. میں نے یہ کہا کہ آپ سے ہمیں یہ ہم ثبوت نہیں مانگتے. عام طور پہ لوگ ثبوت مانگتے ہیں یہ میں ثبوت دیں کہ ہم نے یہ کیا کہ نہیں. آپ ثبوت نہیں مانگتے. آپ سے ہمیں ٹائٹل بتا دیں کس ٹائٹل کے تحت یہ مقدمات بنائے گئے کہ انہوں نے کوئی گاڑی چوری کی ہے ڈرامے چوری کی سائیکل چوری کی تو کیا انہوں نے کیا ہے جو منصوبے کے خلاف ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ چیمہ صاحب نے پوچھا کہ کتنے دیر تک آپ بتا دیں گے. تو انہوں نے کہا 7 دن. انہوں نے کہا 7 دن کے اندر اندر آپ کو بتا دوں گا. اور 7 دن آج گزر چکے کوئی چیز بتائی نہیں. اس کے بعد اور انہیں چیزیں دیکھنے کے بعد مرد کو بھی میں آ گیا. یہ ساری چیز کا مطلب ہے ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی. نہیں ایسی چیزیں تھیں اس کے بعد انہیں ذہن میں بنا دیا. باقی اس کا باری تو نہیں کہہ سکتے. جب یہ بغیر مجھے کو پڑے گا تو سب لوگوں نے کہا یہ چوئی صاحب میں کیسے یہ سارے کا نام آ گیا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں حتمہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے کوئی سوال نہیں کی کچھ بھی کسی کو نہ نواز شریف کو نہ شہباز شریف کو نہ کسی اور کو. یہ زرداری صاحب خود میرے گھر آئے تھے. رات صاحب انہوں نے کہا کہ وہ جیت میں آ گئے اور آپ کو مارا ہوا. انہوں نے اردو کا میں نے کہنے کی روٹین اسی طریقے سے چیمہ صاحب بھی مجھے کہہ رہے کہ غصہ کریں. نہ غصہ کرتے ہوئے یہی بتاؤں گا کہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں. لیکن کسی وقت آپ نے بدل کہا کہ یہاں گروپوں میں آ گئے تو مجھ سے یہ چیزیں لیں. آپ کو ساری کافی بھی دیا کر سکتا ہوں جس میں جو امراض ہیں تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم شروع ہوگا. اب صرف اگر آپ 2 منٹ دے دیں جس مقصد کے لیے اس کے بعد آپ سوالات کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی تھی بہت سارے صحافی دوستوں نے بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان ہمارے عہدیداران وہ کافی ڈسٹرب فیل کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے علیحدہ کیا گیا ہے مجھے سیکرٹری جنرل شپ کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے. تو میں نے 1-2 ٹاک شوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے تو آدھی زبان سے بھی کوئی کہے گا تو میں سیکرٹری جنرل شپ اس لیے بھی چھوڑ دوں گا کہ
کہ جس عہدے پہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے یا جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر رہے ہو اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے ہٹانا یہ تقریباً ناممکن ہے. کس لیے ناممکن ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے, اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی, اس نے پارٹی کو 22 سال چلایا, اور آج پنجاب کا ایک عہدیدار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے, اٹھ کر وہاں اس کی صدارت بھی کر لیتا ہے, اور مرکزی عہدیداران یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سندھ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر ہمارے KPK کے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, محبوب اللہ جان صاحب, اس کے علاوہ ہمارے یہ گلگت بلتستان کے صدر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بالکل, یہ سوٹ والا ٹائی والا صاحبان ہمارے, اور اس کے علاوہ ہماری یہ خواتین کی ہماری اور پاکستان کی یہ MNA بھی ہے ہماری, اور یہ چیئر, میرا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کے بلوچستان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ تمام عہدیداران مجلس عاملہ, ان کو مجلس عاملہ کے اراکین کے ناموں کا نہیں پتہ ہوگا, ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا. اب ٹیلی فون شروع ہوا ہے پچھلے 2-3 دن سے, آپ لاہور آ جائیں, آپ کو فلاں ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا, ہوگا فلاں ہوگا, اور ہم نے مجلس عاملہ کا اس طرح کام نہیں ہوتا. کام یہ ہے, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ایک عزت والا نام ہے, چودھری شجاعت حسین ایک وقار والا نام ہے. یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاس میں ان کے ساتھ گیا تھا, وہ بضد تھا کہ چودھری سالک کو آپ وزیر بنوا لیں, میں نے وزارت نہیں دینی کسی اور کو. اور یہ بات پھر انہوں نے کی کہ جب تک میری زندگی ہے اس حکومت میں وزیر بنا تو وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا, اور تمہیں بتانا پڑے گا ہمیں. ایک پلیز, ہاں نہیں, اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا. ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنا ڈوراز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی. میں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے امور کا کافی حد تک ذمہ وار ہوں. بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے الزامات لگانا کہ جی اس آدمی نے ہماری پارٹی ڈیوائیڈ کر دی ہے, آج اتفاق سے آپ بیٹھے ہوئے ہو, یہ چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کی ہر دفعہ منت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان میں بٹوارا ہو, اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا, شروعات انہوں نے کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے فیملی ڈیوائیڈ کی, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب کی صحت جو ہے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ سازشی ہے, سالک حسین سازشی ہے. اب دیکھیں کون باتیں کر رہی ہے, لوگ خوش ٹاکنگ, اور اس سے زیادہ تضحیق کسی شریف آدمی کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کس سے باتیں کروا رہے ہو, کس کو آپ چابی مروڑ کر آگے کر رہے ہو کہ جاؤ اور آج جا کر یہ کرو. فرق ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے, ادھر ہی اسی گھر میں. ابھی وہ میٹنگ چل رہی تھی, وہ 1.25 گھنٹہ بیٹھے رہے, بڑے اچھے ماحول میں ان کی آپس میں بات ہوتی رہی, جو بھی ہوئی ہوگی. یہ 5-6 دن, جس دن یہ وقوع ہوگا اسی دن کی بات کر رہا ہوں. اور ٹھیک ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ مجلس عاملہ کا اجلاس ہو گیا اور صدر اور سیکرٹری کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا. کوئی نہ اجلاس ہوئی, 2 نمبر کارروائی بھی نہیں, یہ 20 نمبر کارروائی ہے, اور یہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. یہ مت سمجھیں کہ ان کو فیس نہیں کرنی پڑے گی, ان کو فیس کرنی پڑے گی, اس لیے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میں صرف یہ پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام عہدیداران آپ کے سامنے, مجھے نہیں پتا وہ کس کو فون کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو بلا کر کس ڈیٹ میں انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے, کیونکہ وہ 2 نمبر کارروائی 20 نمبر کارروائی کے چیمپئن ہیں. لہذا میں ابھی بھی ان کو یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں, عقل کے ناخن لیں, اپنے خاندان کا مذاق نہ بنوائیں, اپنے گھر کا مذاق نہ بنوائیں. یہ پارٹی ہے, اس پارٹی کو تقسیم کرنے کی انہوں نے جسارت کی ہے, اپنے خاندان کو ڈیوائیڈ کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں. یہ اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں, بڑے اقتدار ہم نے, اور میرے خیال میں چودھری پرویز لائی سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنا مرغوب ہوتے ہیں اقتدار سے. ان کو سب پتا ہے, سب سے زیادہ انہیں کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا امپریس کرتا ہے اقتدار, ہمیں نہیں کرتا. یہ 3.5 سال میں نے عمران خان کو کرٹیسائز کیا, اور بہت سارے صحافی مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے وزیر بھی تھے, اور یہ کیا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص. میں نے ان کو 50 دفعہ کہا کہ میں اس کا وزیر نہیں رہنا چاہتا.
یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, یہ شخص نالائق ہے, نااہل ہے, یہ بات کچھ کرتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ اس کو ان باتوں کو بند رہنے دیں آپ. یہ جتنا وہ چلیں گے ہم ان کے پیچھے چلتے آئیں گے اور نقصان ہوگا اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی جو نہیں کھلنی چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے گی جو نہیں بننی چاہیے. میری یہی گزارش ہے. اب ناؤ ہاؤس از اوپن, پلیز آپ چوہدری صاحب سے سوال کریں. یہ بتائیں جی, ایک سادہ سی سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ ریفرنس لے کے نااہلی کا الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ سر اس میں ایک میں گزارش کر دوں کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آ رہی ہے سپریم کورٹ کی, کیونکہ سپریم کورٹ نے عدالت عالیہ نے اس میں جو ڈیسیژن کیا ہے, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دی ہے. ہاں وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ ان کا, اس کے بعد ہمارے وکلا, ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. جانا پڑا تو ہم بالکل جائیں. چوہدری صاحب آصف علی زرداری آپ کے گھر آئے لاہور میں, 5 گھنٹے تک وہ آپ کے گھر میں رہے, اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے, کہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی واقعی اختلافات وہیں سے بنیاد بنے؟ پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا. دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, کوئی کسی کے گھر جائے تو کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہونی؟ نہیں, ویسے کوئی نہیں جا سکتا کوئی کسی کے گھر. دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں, اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا, یہی جایا کرتے تھے. یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں, چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زوما سے میٹنگ کی. تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں, چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں کے, سب لوگ گواہ ہو آپ ان چیزوں کے. لیکن جی ان کو جی پلیز پلیز. چور صاحب میرا 2 پارٹ آپ سے کوشچن ہے. پہلا تو میں یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہربان خاندان سیاسی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو گیا, جس کو پاکستان کے طول و عرض میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ خاندان دوبارہ سے متحد ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی قوم اس کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. نمبر 1 آپ کے حوالے سے. دوسرا یہ میرا سوال ہے, آپ کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں, میں ان کو نہ نہیں کر سکا. کیا خط لکھنے کے لیے فوج کی طرف سے آپ کا کوئی دباؤ تھا؟ بھائی جان پہلی بات تو پہلا جو پارٹ ہے آپ کا, چوہدری صاحب اگر جی چوہدری صاحب کے بہاف پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے, آپ نے کہا کہ کیا خاندان کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ خدا کرے یہ آج ہی اکٹھا ہو جائے. ہماری دعا ہے, ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے گا. ہمارا عمل ہی ہے جو آج تک ثابت کر رہا ہے کہ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی. باقی رہ گئی بات کہ اسٹیبلشمنٹ, یار یہ اب آپ کوئی خبر چپ جائے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, اپنا کسی چینل پہ, تو اس کی صفائیاں بھی ہم نہیں دینی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں. تو اس طرح نہیں, تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری, ان کی شرافت, یہ دس از بیونڈ ڈاؤٹ. چیمہ صاحب کیا بطور صدر چودھری شجاعت حسین صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں 20 نمبر کارروائی ہوئی ہے, کامل علی آغا اور گروپ کے خلاف کوئی تحقیقی کارروائی کریں گے؟ اور سیکنڈ, چودھری وجاہ حسین نے اور ریکارڈ کیا ہے کہ چودھری خالد صاحب نے زرداری صاحب سے $ مانگے, اس کا بھی کوئی پاس کوئی ایویڈنس؟ یار دیکھیں ایک سیکنڈ جی, چودھری صاحب سر تو میں انہوں اپنی زبان سے سمجھانا سمجھ آ جائے گا. میں بھائی جان میں اس میٹنگ میں شامل تھا. اب میں نے ریسیو کیا تھا زرداری صاحب کو, اور ان کے سی آف کرنے تک میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کو, اگر آپ مجھ سے اس بات کا حلفاً بھی پوچھیں گے نا, حلفاً بھی, تو صالح حسین صاحب نے پوری میٹنگ میں یہ تو شاید کہہ دیا ہو کہ سر یہ چائے لیں
یہ چیز لیں. اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی. جب بھی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کو ملنے آتے ہیں یا چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب کو ملنے, یار ان دونوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں, ہم بھی شامل نہیں ہوتے, لیکن وہ کیونکہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے ایک میٹنگ کرنے آیا ہے تو جدھر ہماری ضرورت ہوگی ہمیں بلا لیں گے, ہم باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, جدھر ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ بلا لیتے ہیں. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. اور اتنی افسوسناک بات ہے, اتنی, میں نے کہا نا کہ ان باتوں کو بند رہنے دو. یہ زیادہ سوچنا چیز جو ہے نا, جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے آپ کے نامی کے لیے کہ بجاج نے عید والے دن وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پبلکلی معافی مانگوں گا, معافی کے لفظ استعمال کیے تھے کہ میں اور میرا بیٹا جا کے معافی مانگے, لیکن وہاں پر ہم انتظار کرتے رہے عید والے دن اور وہ بیمار تھا. اس کے بعد آپ اس کے بعد اب جس دن تک وہ معافی نہیں مانگیں گے اس دن تک یہ کام نہیں چلے گا. جج صاحب جی چودھری شجاعت صاحب سے ایک کوشچن ہے سر کہ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ سوال کریں نا. چودھری صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ جنرل مشرف کے دور میں بنائی گئی کاف لیگ اگر ٹوٹ بھی گئی ہے تو کسی کو افسوس کیوں ہونا چاہیے؟ یار کہاں سے ٹوٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں, کہاں سے ٹوٹی ہے, انہوں نے آپ کا سوال پسند نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہاں سے ٹوٹی ہے, تو کسی کو ٹانگ ٹوٹی ہے, بازو ٹوٹا ہے, کہہ رہے ہیں نہ اس کا بازو ٹوٹا ہے نہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے. نہیں یار ٹھہر جاؤ یار, ان کے بعد. جی کیا یہ اختلافات سیاسی نہیں ہے؟ اللہ یار تیری زبان مبارک کرے سیاسی ہون, اسی اجڑ چلے ہیں, تینوں سیاست بھی دس دی ہے, اللہ کرے سیاسی ہوں یار, ہم صبح کٹھے ہو جائیں. اب تو دیکھو نا, اب تو کوئی امر مانے نہیں ہے نا کٹھے ہونے میں. صوبے میں وزیر اعلیٰ وہ ہیں, اوپر ہم حکومت کا حصہ ہے, اب کس بات کی شرم ہے, اب تو ہمیں صبح اکٹھے ہو جانا چاہیے نا. ہاں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہماری طرف سے کیا رکاوٹ ہے, اب جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر میں رہ رہا ہوں, ادھر پرویز صاحب کا کمرہ ہے, وہ کہیے ابھی یہاں پر میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آ جائے. اگر ہمارے جی ہاں ہاں ثاقب میرا سوال کا جواب چودھری صاحب دیں گے, آپ نہیں دیں گے. ہاں پٹھا نہ کری نا. نہیں سیدھا کریں. چودھری صاحب میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں گجرات آ کے بتاؤں گا کہ میرے بیٹوں کا جو حلقہ ہے وہ کون سا ہے. آپ گجرات شہر سے MNA کا الیکشن لڑتے رہے ہیں, جہاں سے بعد میں چودھری پرویز لائی اور ابھی مونس لائی MNA ہے, تو کیا اگلے الیکشن میں چودھری صالح حسین جو ہیں تو مونس لائی کے مقابلے میں آپ کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ مقابلے کی یاد ہوتا ہے, ہمارے گھر کی بات ہے, جہاں مرضی کھڑا ہو جائے گا. اور ایک منٹ میرے شہر دا صافی ہے, میں پوچھ رہا ہوں وہاں سے 60,000 کی لیڈ سے جیتا تھا. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ صاحب کی خواہش بھی ہے کہ مسلم لیگ ساری اکٹھی ہو جائے, تو کیا نون لیگ اور کاف لیگ کا مرجر ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ یار اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ. ابھی دیکھو ہم ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہے اور ہم کچھ دن گزارنے یہاں پر نہیں آئے. ہم بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم نے, اور پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالنا. یہ اٹ واز ویری کلیئرلی اناؤنس, کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے, اور آج کے دن تک کھڑے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اس کا اثر ہوا, ہماری جماعت پر بھی اس کا اثر ہوا. لیکن چودھری شجاعت صاحب نے اسی جگہ پر, اسی کرسی پر بیٹھ کر, میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, اسی کرسی پر بیٹھ کر ہر چیز, تمام معاہدہ جات ہوئے تھے اسی کرسی پر بیٹھ کر اسی کمرے میں. اور صبح اٹھ کر جب تبدیل کیے گئے تو اس کے بعد چودھری صاحب نے سب سے پہلے, آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ تم کیبنٹ سے ریزائن کرو. یہ منہ پہ بیٹھے, ہم نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران کو ووٹ نہیں, میں نے کہا جی میں نے تو پہلے ہی نہیں ڈالنا تھا, آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, اپنے بچے سے کہیں. انہوں نے اس کو بلا کر کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا عمران خان. ہم تو دیکھو کوئی چیز چھپا کر نہیں کر رہے, نہ قوم سے چھپا رہے ہیں, نہ ملک سے چھپا رہے ہیں, نہ میڈیا کے ساتھیوں سے چھپا رہے ہیں, بڑی کلیئر باتیں کر رہے ہیں. جس نے ان کو ریبٹ کرنا ہے, میرا چیلنج ہے کہ ٹاک شو پہ کسی پہ بھی آ جائیں,
आकर आमने सामने बैठ के उसको रिबट करें, हम आप मुतमिन करेंगे कौम को कि भाई ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह है। चीमा साहब ये बताएं, सियासी पहलू तो बहुत डिस्कस हो रहे हैं, कहीं इस खानदान की तकसीम में किसी जादू टोले का हमला तो नहीं है? यार गुजारिश ये है कि देखो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ताकतवर है, जादू वाले जो हैं वो भी अल्लाह के कंट्रोल में हैं, और जो जादू वाले नहीं हैं उनका भी मालिक, उनकी भी जान अल्लाह के कब्ज़े में है। हम किसी के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम इसलिए नहीं लगाना चाहते। मैंने कहा ना कि हमारे लिए यकीन जाने आज भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब काबिल एहतराम है, आज भी। और चौधरी साहब जो ये बयान देते रहे हैं ना कि परवेज़ इलाही मेरा वज़ीर आला का कैंडिडेट है, वो इसलिए देते रहे हैं, आज भी वो यही कहते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हो, मेरे कैंडिडेट बनो, मेरे कैंडिडेट बनो, इमरान खान के कैंडिडेट मत। 3 घंटे पहले, हाँ 3 घंटे पहले जरदारी साहब के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नून भी उनकी वजह से परेशानी का सामना कर रही है, जो हालात है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। तो इस हवाले से जरदारी साहब के किरदार को किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि वो तो खामोशी से बैठ गए हैं, लेकिन जो मुल्क के हालात है वो कहीं यार अब ये देखो, इसका जवाब ये है कि काफ लीग के सदर ये हैं, सेक्रेटरी मैं हूँ, ये चारों सूबाई सदूर बैठे हुए हैं। अब मेरे भाई आपने कहा है कि काफ लीग भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। यार दसो तो सही असी किवें असी चूचे काके हैं कि ट्रैप हो गए हैं? प्लीज टेल अस, गाइड अस कि जी इस तरह जरदारी साहब ने आपको ट्रैप किया, या मतलब कोई भी बात हो, चौधरी साहब से मंजा हुआ पुराना तजर्बाकार सियासतदान कौन सा है इस मुल्क में, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ज्यादा मंजा हुआ सियासतदान कितने लोग होंगे? तो बात यह है भाई कि ऐसी कतई कोई बात नहीं है, ना नून लीग मुश्किल में है, ना काफ लीग ट्रैप हुई है। हमारे लिए आप हर कोई जरदारी साहब को डिफरेंट एंगल से देखता है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बड़े वाज़े तरीके से बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता, ना किसी की, ना मेरे अंदर आपने घुस के देखा है, ना मैंने आपके अंदर घुस के देखा है। अपेरेंटली जो मेरी है, जरदारी साहब इज मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ वर्क, जो बात वो करता है वो पूरी करता है। एक मिनट, वो यार वो बड़ी देर से लगा हुआ है। आपने जैसे कहा कि चौधरी साहब मंजे हुए सियासतदान हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर नवाब दादा रसूलुल्लाह होते तो शायद संभाल लेते। चौधरी शुजात जैसी बड़ी शख्सियत जो है वो भी तनाज़े का शिकार है। इस तमाम सूरत हाल में किस तरह से ग्रैंड डायलॉग होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर चौधरी शुजात साहब आप ये तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मुल्क एक बंद गली में जा रहा है? आप राज की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल आप इतनी बड़ी दूर तक लेके जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसी कौन सी बात है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि कतन डायलॉग में कोई चीज़, कोई अमर माने नहीं है। किसी शख्स को 2-4 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, किसी को चढ़नी पड़ेंगी। जब इंसान दिल से नियत कर ले कि हमने इन मामलात को संभालना है। आप अब देखें ना, आप अब क्या बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, आपकी इकानमी किधर है, आपके सियासी हालात किधर हैं, आप मोरालिटी वाइज आप कहाँ खड़े हुए हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त कितनी रह गई है, तो ये नियत करनी पड़ेगी। जो लाहौर में जो इजलास करने लगे वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग काफ जो बनाई वो तो बियाज़र ने बनाई थी, तो इस आप उसको किस तरह जो है वो ऑन कर सकते हैं, हमने उनको हटा दिया। तो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का स्टेटस क्या है? जी मुस्लिम लीग काफ इंटैक्ट है, नंबर 1 इंटैक्ट रहेगी, नंबर 2 और मियाँ अजहर साहब, हमें तो कोई इतराज नहीं, मियाँ अजहर साहब चंगे लगते हैं, एक नवा फैक्शन बना लें, मियाँ अजहर सदर बना लें, सानू की इतराज नहीं, हमें तो कोई इशू नहीं है इससे कतई तौर पर। हम तो अभी भी ये चाहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून लें, अकल के नाखून लें। चौधरी साहब का कोई क्या इंटरेस्ट हो सकता है यार चौधरी साहब का? चौधरी साहब ने सारी जिंदगी चौधरी साहब ने इस सियासत से सिवाय उस 3 महीने की प्राइम मिनिस्ट्री के, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने हैं। हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, उस नाहल आदमी के साथ ये नहीं जा रहा।
ایک بدعنवान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है, सिर्फ इसलिए। उसका नाम ले लें, इमरान खान। चीमा साहब ये और बताएं, और बताएं। ये बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ लीग डिवाइड नहीं है, आप कह रहे हैं काफ लीग डिवाइड नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखें पीटीआई के जो वज़ीर-ए-आला हैं वहाँ तो आपसे तो डिवीजन होगी, आप तो नून लीग के साथ खड़े हैं, वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आला हैं वो काफ लीग के तो नहीं है, वो आप पीटीआई के हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये क्या कोई चल जाएगी थोड़ी देर हुकूमत, या आप उनके साथ? भाई मैं कह रहा हूँ कि जी पीटीआई अल्लाह करे चौधरी परवेज अलाई साहब को ताहयात वज़ीर आला डिक्लेयर कर दे, हम खुश हैं, हमारा कोई रौला नहीं, हम इमरान खान के साथ नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये है, ना आज है ना कल है, इंशाअल्लाह ताला मतलब ये एक बड़ी क्लियरली एक चीज है, एक एक बात बतौर कैबिनेट के वजीर के आके मैं इनको बताता रहूँ, चौधरी परवेज अलाई साहब को बताता रहूँ, किसी से नहीं छुपाया। आप और चुप रहे। हाँ, लिहाजा ये कोई आपने कहा ना किस्सा मुख्तसर ये बता दें, बात क्या है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान हकीकत है कि सर लेट्स मेक इट लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा यही जानता है, सारा जहान जानता है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी, इनका इतना इत्तेफाक था। इल्जाम आप पे आ रहा है कि चीमा साहब ने आके इस खानदान में वो जो मिट्टी पाव की चोरी साहब बात करते थे वो मिट्टी डलवा दी, क्यों ऐसा? गुजारिश यार एक मिनट, गुजारिश ये है भाई कि जे ते चौधरी शुजात हुसैन साहब नक च बुरकी पाते ने तो फिर एक अलग गल है, ते जे परवेज अलाई साहब नक च बुरकी यार चूचे काके ने कि तारक बशीर चीमे दे कहने ते लड़ पे ने, फिर तो मैं बहुत एक समझदार इंटेलेक्चुअल और बड़ा मैं कोई वो मतलब अब दसो यार खुदा का खौफ करो, मैं इनका नारे लगाने वाला वर्कर हूँ, मैं मतलब इनका मतलब क्या आपको बताएं यार, हमारा तो इस घर के साथ हमने को पार्टियां बदलने का तरीका नहीं, 30 साल मैंने पीपल्स पार्टी में गुजारे थे और चौधरी शुजात साहब इस बात के गवाह हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, हमने नहीं छोड़ी थी, और 2013 में 2 सीटें थी काफ लीग की, एक मेरी थी और एक परवेज अलाई साहब। मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप सबको हमारी फिक्र है, मैं सही कह रहा हूँ, आप सबको हमारी फिक्र है, इस बात में मैं बड़ा खुश हूँ। चलो और सब रोटी खाइए जी। हाँ जी, ये जी आप बताएं जी। आपका अपना हल्का एक सादा सा डॉक्टर फैसल साहब, उनको आप लेके आए सियासत के अंदर, 2-3 दफा आपने उनको जो है MNA बनाया है, MPA बनाया है, 5 दफा बनाया है, मगर अब वही और साथ उनके एहसानुल हक साहब जो है वो आपके खिलाफ चले गए। यार तू बहुत पढ़ता तो नहीं, मैं थोड़े हल्के था केड़ी जगह का हडराज क्या कड़े तक में 100% मेरा मुखालफ है, जेडी वक्की जोगा बोलना है ना, जेड़ा वक्की जोगा बोलना है ना, तू सीधा मैं समझ गया तेन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद मेरे को आई सवाल करी, मैं तेन मुतमिन करांगा। हाँ जी बस जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जी यार, आखिरी सवाल जो मैंने इसके इस्तीफे मंजूर हो गए, इसके बावजूद वो इस बात पे मुसर है कि हमने अब विफाक में आके